بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی آیت سورہ احقاف کی، سورہ نمبر 46، پارہ نمبر 26، آیت نمبر 15۔ اور ہم نے انسان کو وصیت کی کہ اپنے باپ اور ماں کے ساتھ احسان کرنا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا۔ اب اس کے بعد والا جو ٹکڑا ہے آیت میں وہ ہے میرا موضوع۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا۔ اس کی جو پریگننسی تھی، جو حمل کا زمانہ تھا، اس کی ماں نے بڑی زحمتیں اور تکلیف کے ساتھ وہ زمانہ گزارا، اور وہ وضعت ہو کرہا، اور جب وضع حمل کا یا ڈیلیوری کا وقت آیا تب بھی ایک مشقت اور ایک زحمت اور ایک تکلیف کے مرحلے سے گزرنا پڑا۔ اب یہ قرآن کریم کی آیت ہے، لیکن اگر آپ دیکھیے اس روایت کے ساتھ جسے آج کی مجلس کے شروع میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، تو بہترین اس آیت کا اطلاق ہوتا ہے سرکار سید الشہداء پر۔ اب سرکار کی ولادت سے پہلے کا جو زمانہ حمل ہے، قرآن میں دو لفظ آئے، حملت پریگننسی، وضعت ڈیلیوری کا، یہ دونوں مرحلے وہ تھے کہ اس کی ماں ان مرحلوں میں بہت ہی تکلیف کے عالم میں تھی۔ تکلیف یہ وہ پین کے معنوں میں ہے یا تکلیف وہ جو روایت میں آیا ہے؟ سنیے روایت کیا ہے۔ روایت ام ایمن سے یہ روایت نقل کی گئی، یہ فرماتی ہیں کہ چونکہ میں پیغمبر کے گھر کی کنیز تھی تو روزانہ آتی جاتی تھی۔ ماہ جمادی الثانی آیا، کون سا؟ جس شعبان میں آقا حسین کی ولادت ہوئی۔ اب دیکھیے، حملت ہو کرہم و وضعت ہو کرہ، ماں نے پریگننسی میں بھی تکلیف اٹھائی اور ڈیلیوری کے موقع۔ اب روایت آگے بڑھ رہی ام ایمن کے ذریعے۔ یہ ام ایمن خاندان رسالت کی اتنی قریبی اور ہر وقت اس گھر میں رہنے والی وہ کہتی، ام ایمن یہ کہتی، غذا ذہن میں رکھیے گا، لباس ذہن میں رکھیے، مکان ذہن میں رکھیے، کم بولنا یہ بھی ذہن میں رکھیے، کم سونا یہ بھی ذہن میں رکھیے، اور پھر یہ روایت سنیے، اور کم کھانا۔ ام ایمن کہتی ہیں، وہ ماہ جمادی الثانی، آقا حسین کے بارے میں کس شخص نے یہ روایت نہیں سنی کہ دنیا میں دو ہی بچے ایسے ہیں کہ جو 6 مہینے کی پریگننسی یا حمل کے بعد پیدا ہوئے، ایک حضرت یحییٰ اور ایک آقا حسین۔ ایک آدھ روایت میں یحییٰ کے بدلے عیسیٰ کا تذکرہ ہے، لیکن صحیح روایت حضرت یحییٰ اور آقا حسین۔ تو اب شعبان سے 6 مہینے پہلے آئی ہے۔ ام ایمن کی روایت یہ ہے کہ اللہ کے رسول جس وقت آقا حسین کے حمل کو، لفظ ذرا مجھے مشکل لگتا ہے لیکن چونکہ بار بار پریگننسی کہنا بھی مجھے برا لگتا ہے، حمل، آقا حسین کے حمل کو 1 مہینہ ہوا، پہلا مہینہ آقا حسین ماں کے شکم میں آ گئے۔ بار بار یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ دیکھیے، جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں امام نے ظہور کیا ہے، وہ احترام میں کہیں تو ٹھیک، لیکن اگر اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ بغیر باپ اور بغیر ماں کے اس طرح پیدا ہوئے کہ براہ راست آسمان سے آئے، تو یہ عقیدہ بالکل غلط ہے۔ اور ہے کچھ لوگوں کا، اور صرف یہی نہیں ہے، اتنا بڑھتا چلا جا رہا کہ پہلے معصومین کے بارے میں عقیدہ تھا، اب اس کے بعد مثلا جناب عباس کے بارے میں عقیدہ ہو گیا، اب اس کے بعد جناب سکینہ کے بارے میں عقیدہ ہو گیا، اس کے بعد جناب علی اصغر کے بارے میں عقیدہ ہو گیا، تو سلسلہ رکے گا نہیں کہیں پر۔ وہ ایک ہی جملہ یاد رکھیے کہ ہمارے بزرگوں نے بہت حکمت سے دین ہم تک پہنچایا ہے، وہ ایک جملہ بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، اللہ ایک، پنجتن 5، امام 12، معصوم 14۔ آج کل معصوم 14 سے بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مسئلہ یہ کہ ایسی شخصیتوں کے نام بیچ میں آ جاتے ہیں کہ اگر کچھ کہا جائے تو ان کی توہین محسوس ہونے لگتی ہے۔ بہت احتیاط کا مقام ہے نا کہ اگر ہم کہہ دیں کہ جناب عباس اپنی تمام تر عظمت کے باوجود 14 معصوم میں نہیں ہے، 12 امام میں نہیں ہے، اور ان کے بعد ان کا رتبہ آتا، تو اب یہ چیز کتنی ہی احتیاط سے کی جائے سننے والوں کو کھلتی۔ اب زیادہ کہوں گا تو پھر توہین کا پہلو بنے گا، جو میں نہیں کہنا چاہتا ہوں۔ میں واپس آ رہا ہوں اصل موضوع پر کہ اب حمل، پریگننسی، پہلا مہینہ، اللہ کے رسول ام ایمن کہتی ہیں کہ میرے سامنے اپنی بیٹی کے حجرے میں آئے اور کہا، بیٹی تم ایسے کپڑے پہننا چھوڑ دو جو ذرا سے آرام دے۔ اہل بیت کے گھر میں کون سے بڑے عالیشان قسم کے، برانڈڈ قسم کے لباس پہنے جاتے تھے؟ معمولی سادہ سے کپڑے، لیکن اس میں بھی جو لباس تمہیں آرام دے رہا
وہ چھوڑ دو، ذرا سخت قسم کا خشن کھردرا سا لباس جس میں آدمی بہت زیادہ اپنے آپ کو کمفرٹیبل محسوس نہ کرو، یہ حمل کے پہلے مہینے کا۔ بیٹی نے باپ کے حکم پر عمل کی، اگلا مہینہ آیا، ام ایمن کہتی ہے کہ دوسرا مہینہ آیا، آقا حسین رحم مطہر میں ہے، فی الاسلاب شامخۃ والارحام المطہرہ، پاک و پاکیزہ شکم میں، دوسرا مہینہ آیا، شروع ہوا دوسرا مہینہ پہلا دن، میں اپنے دستور کے مطابق کچھ کھانا لے کے شہزادی کی خدمت میں گئی، کھانے کا وقت تھا، شہزادی نے کہا کہ نہیں مجھے اس وقت دل نہیں چاہ رہا، واپس لے جاؤ۔ 2-3 وقت ایسے گزرے کہ شہزادی نے گھر کا پکا ہوا کھانا کھانے سے انکار کر دیا، تو آخر میں نے ایک مرتبہ کہا کہ شہزادی کون ہے، اس موقع پہ تو غذا کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور آپ نے اپنی جو عام غذا ہے وہ بھی ختم کر دی۔ اچھا اہل بیت کے گھر میں کون سے نعوذ باللہ بہترین کھانے پکتے تھے، یہ پلاؤ، بریانی، نہاری، پائے، پیزا، برگر، کون سا معمولی جو کی روٹیاں اور معمولی کھانا، وہ بھی منع کر دی۔ کہا اے ام ایمن، خود بخود میرے دسترخوان پر یا میرے سامنے میرے پروردگار کی جانب سے کھانا آنے لگا، اور میں ذرا سا چکھتی ہوں تو ایسا میرا پیٹ بھر جاتا اور ایسا مجھے سرور اور مزہ ملتا۔ یہ آقا حسین ماں کے شکم میں ہے، دوسرا مہینہ آیا، تیسرا مہینہ آیا، آقا حسین ماں کے شکم میں ہے، اور ام ایمن کہتی ہیں کہ اب شہزادی نے لوگوں سے باتیں کرنا بند کر دی۔ پہلے بھی شہزادی کون سا ہماری عورتوں کی طرح سے باتیں کرتے ہوں گے کہ رانگ نمبر کے اوپر 40 منٹ نکال دیتی ہیں خواتین، لیکن جو تھوڑی بہت بات تھی وہ بھی بند ہو گئی۔ تو میں نے دیکھا گھر آدمی بالکل بات چیت کرنا بند کر دے، قید تنہائی دنیا کی سب سے سخت ترین سزا کہی جاتی ہے، پاگل ہو جائے گا نا، لیکن میں نے دیکھا کہ نہیں، وقتاً فوقتاً شہزادی خود ہی بیٹھے باتیں کر رہی ہیں۔ یہ ایک بیماری بھی ہوتی ہے نعوذ باللہ۔ میں نے گھبرا کے کہا شہزادی خیریت تو ہے، یہ آپ کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ کہا میرے شکم میں جو بچہ موجود ہے نا، وہ اس انداز سے مجھ سے کلام کرتا ہے، باتیں کرتا ہے، ماں بیٹے دونوں اس طرح بات کر رہے ہیں کہ مجھے کسی اور سے بات کرنے کی کوئی ضرورت ہی محسوس نہیں ہو رہی۔ جب فاطمہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھی خدیجہ طاہرہ کے، تو فاطمہ بھی ماں سے بات کیا کرتی تھی، لیکن اتنے مہینے نہیں، یہ تیسرا مہینہ ہے، حسین دنیا میں آنے والے ہیں، ذرا تیاریاں بھی ہو رہی ہیں۔ اگر روایت آپ نے سنی ہے تو میں نے ایک جملہ کہا نا کہ آخر میں اس کا ایک نتیجہ میں نکالنا چاہتا ہوں، اور نہیں سنی ہے تو سن لیجیے۔ چوتھا مہینہ شروع ہو گیا، چوتھا مہینہ، اب شہزادی، کون سا شہزادی کا حجرہ کوئی بہت ہی بڑی کوئی حویلی ہے، کوئی بہت بڑی کوٹھی ہے، کوئی بہت بڑا ویلا ہے، کوئی بہت شاندار مکان، معمولی سا حجرہ ہے۔ آج بھی آپ مسجد میں جا کے دیکھی تو یقین نہیں آتا ہے کہ اتنے چھوٹے حجرے میں شہزادی نے زندگی گزاری ہے۔ وہ زری میں چلا گیا ہے، مگر زری میں 3 حجرے ہیں تو اس کا 1/3، یقین نہیں آتا۔ ویسے ہی چھوٹا حجرہ، شہزادی اپنے اس چھوٹے سے حجرے میں بھی موومنٹ بند کر دیا، بلکہ اب مصلے پہ بیٹھ جاتی ہیں پورا دن۔ شہزادی اسی مصلے پر بیٹھ کر یہ عبادت کرتی ہیں، ذکر خدا کرتی ہیں، وہاں سے ہلتی ہی نہیں، ہٹتی ہی نہیں۔ کوئی توہین آمیز جملہ اگر آ جائے تو وہ غیر ارادی ہوگا۔ 5واں مہینہ آ گیا، ابھی آقا حسین دنیا میں آ رہے ہیں۔ ایک مہینے کی تفصیل ام ایمن جیسی خاندان کی قریبی خاتون خود آنکھوں دیکھی بتا رہی ہیں۔ 5واں مہینہ آ گیا، یعنی سمجھ لیجئے کہ رجب کا مہینہ۔ تب 5واں مہینہ آیا، یا شاید اس سے پہلے چلے جائیے آپ۔ 5واں مہینہ آ گیا، 5واں مہینہ شروع ہوا، ہر مہینے کی پہلی تاریخ 5واں مہینہ شروع ہوا تو شہزادی چوتھے مہینے سے ہی، بھئی اہل بیت تو پہلے بھی نمازیں پڑھتے تھے، خاصا حصہ مصلے پہ، لیکن اب تو بالکل حرکت کرنا ہی بند کر دی۔ ایک مصلہ، ایک جا نماز جو ہے نا، یہ گویا شہزادی کا مکان بن کے رہ گیا۔ میں نے ایک لفظ یہ شروع میں کہا تھا نا کہ اب مولا دنیا میں آنے والے ہیں۔ دیکھیے غذا، روٹی، وہ کیا ہے؟ دیکھیے لباس، کپڑا جو شہزادی کو پہننے کا حکم دیا بابا نے، وہ کیا ہے؟ اب دیکھیے مکان، ایک مصلہ، ایک جا نماز، یہ ہو گئی ہے شہزادی کا پورا مکان، یہیں بیٹھی رہتی۔ 5واں مہینہ آیا، پہلا دن نماز فجر پہ پڑھی شہزادی نے، اور نماز فجر پڑھنے کے بعد جو ایک مرتبہ شہزادی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو۔ خوف خدا سے تو شہزادی روتی ہی تھی، لیکن یہ آنسوؤں کا انداز ہی بالکل مختلف، کہ میں ایک مرتبہ گھبرا گئی کہ خیریت تو ہے۔ ام ایمن کا رسول سے رشتہ، پھر جو رسول سے رشتہ ہے تو رسول کی بیٹی سے رشتہ، وہ ساری چیزیں میں نے شروع میں بتائی تھی، میں گھبرا گئی۔
میں نے گھبرا کے کہا کہ شہزادی خیریت؟ اچھا اس روایت میں تین ٹائمنگ آ رہے ہیں. پہلا دن کون سا؟ 5ویں مہینے کا پہلا دن. 3 ٹائم آ رہے ہیں، فجر، ظہر، مغرب. اور میں اسی العصر کے منبر پر 2 دفعہ یہ روایت پڑھ چکا ہوں کہ یہ 3 ٹائم وہ ہیں جب شہزادی کے چہرے سے ایسا نور نکلتا تھا جس کی وجہ سے شہزادی زہرا یعنی لیڈی آف لائٹ کہلائیں. لیکن وہ روایت پڑھنے جاؤں گا تو آج کی روایت رہ جائے گی، آدھا گھنٹہ تو ختم ہی ہو گیا ہے، میرے پاس تو صرف آدھا گھنٹہ ہے. اب سنی تو یہ 3 اوقات، فجر کی نماز، ظہر کی نماز، مغرب کی نماز، ایک نور. لیکن یہاں پہ ہے کہ آج فجر کی نماز کے بعد نماز ختم ہوئی، شہزادی نے تعقیبات پڑھی یعنی جو تسبیح دعائیں، اور پھر رونے لگی. میں گھبرا کے قریب آئی، کہا خیریت تو ہے؟ کہا اس وقت میرے بیٹے نے جو 2 مہینے سے ماں سے باتیں کر رہا، اس وقت میرے بیٹے نے مجھے سلام کیا، لیکن عجیب طریقے سے سلام کیا اور کہا کہ السلام علیک یا اماں انا ولدک العطشان. مادر گرامی میرا سلام لیجئے، میں آپ کا پیاسا بیٹا ہوں. بھئی یہ جو بچے نے میرے پیٹ سے کہا ہے کہ میں پیاسا ہوں، میں پیاسا ہوں، میں پیاسا ہوں. عام ماں برداشت نہ کر سکے، کہاں زہرا جیسی ماں آنسو تھم ہی نہیں رہے ہیں، زہر تک روتی رہی، یہاں تک کہ زہر کا وقت آ گیا. اب زہر کا وقت آ گیا تو نماز پڑھنا ہے زہر کی. چنانچہ زہر کی نماز پڑھی اور وہ نور نکلا. تعقیبات کے فوراً بعد ایک مرتبہ میں نے دیکھا، ام ایمن کہتی ہے کہ دوبارہ رونا شروع ہوا ہے اور وہ پہلے سے زیادہ رونا. یہ 5ویں مہینے کے پہلے دن کی بات ہو رہی. میں پھر گھبرا کے قریب آئی اور کہا شہزادی کونین خیریت تو ہے؟ آپ اس طرح سے رو رہی؟ کہا اس وقت میرے بیٹے نے مجھے سلام کیا لیکن ایک لفظ بدل دی اور کہا کہ السلام علیک یا اماں انا ولدک العریان. مادر گرامی میرا سلام لیجئے، میں آپ کا وہ بیٹا ہوں جس کا لباس لوٹ لیا گیا. ماں اپنے بیٹے کا یہ مظالم سن رہی. دیکھیے یہ ولادت، شہادت، فضائل، مصائب اس طرح آقا حسین کی ذات میں ملے ہوئے کہ الگ کرنا مشکل ہے، روئی. یہاں تک کہ مغرب کا وقت آ گیا. مغرب کے وقت شہزادی کونین نے، اب جو جملہ میں کہنے جا رہا ہوں وہ اصول کافی کی ایک روایت سے ٹکراتا بھی ہے لیکن اس کا جواب بھی آپ نے سن لیا. یہ شاید میں ذرا جلدی کہہ گیا، سن لیجیے. مغرب کی نماز وہی کیفیت، دعائیں وغیرہ پڑھیں پھر روئیں، اور اب تو اس طرح سے رو رہی کہ صبح سے دوپہر اور دوپہر سے مغرب تک کا رونا بھی پیچھے رہ گئے. اور اب میں بار بار کہتی ہوں کہ اس وقت کیوں رو رہی ہیں، کہا نہیں بتا سکتے، میری زبان پہ وہ لفظ نہیں آ رہا، میں نہیں بول سکتی. ام ایمن گھبرا کے کہتی ہے میں رسول اللہ کے پاس گئی. شہزادی کے حجرے سے دیوار ملا ہوا رسول کا حجرہ، اور پیغمبر کو لے کے آئی. پیغمبر آئے، بیٹی نے کھڑے ہو کے باپ کا استقبال کیا، کیونکہ روایت تو دونوں طرح سے کہ جب فاطمہ رسول کے پاس آتی ہیں تو رسول کھڑے ہو کے بیٹی کا استقبال کرتے ہیں، اور جب رسول بیٹی کے پاس جاتے ہیں تو بیٹی بھی کھڑے ہو کے باپ کا استقبال کرتی ہے. اور ایک مرتبہ کہا بیٹی فاطمہ، ام ایمن نے ابھی آ کے مجھے بتایا، یہ بتاؤ کہ تم اس وقت اتنا کیوں رو رہی؟ کہا بابا کوئی اور یہ سوال کرتا تو میں نہیں بتاتی، آپ نے پوچھ لیا. اس وقت میرے بیٹے نے، پیٹ میں موجود بیٹے نے مجھ سے کہا السلام علیک یا اماں انا ولدک السحقان. مادر گرامی میرا سلام لیجئے، میں آپ کا وہ بیٹا ہوں جس کے جسم کو گھوڑوں تلے پامال کیا جائے گا. ماں سن رہی. پیغمبر اسلام یہ جملہ کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فاطمہ بس یہ سنو کہ یہ تینوں مرحلے میرے اس بیٹے پہ گزرنے والے ہیں، مزید میں اس کی تفصیل نہیں بتا سکتا ہوں. اور یہ میرا بیٹا جو تمہارے شکم میں ہے اسی طرح تمہیں سلام کرے گا. روایت یہ ہے کہ پورا 5واں مہینہ. اب آقا حسین کا جسم پامال ہوا کہ پامال نہیں ہوا؟ تو اصول کافی کی وہ مشہور روایت ہے نا کہ جناب فضہ نے شیر کو بلایا اور شیر نے آ کے لاشا بچایا، لیکن اس کا جواب بھی اسی روایت کے ساتھ دیا جاتا ہے، اس کو چھوڑ دیجیے. یہ 3 آقا حسین نے اپنے تعارف میں یہ 3 جملے کہے کہ عطشان، عریان، سحقان. پہچانو مجھے میں پیاسا ہوں، پہچانو مجھے میں بے لباس ہوں، پہچانو مجھے کہ جس کے جسم کو گھوڑوں تلے پامال کیا گیا. پورا 1 مہینہ، صبح، دوپہر اور شام. 6واں مہینہ شروع، 6واں مہینہ، پہلا دن آیا 6 مہینے کا. اور فرماتی ہیں ام ایمن کہ اب 6 مہینے کا جو پہلا دن آ رہا تو ایک مرتبہ ایک ایسا نور شہزادی سے ظاہر ہونے لگا. خود شہزادی لیڈی آف لائٹ ہیں، نور ہی نور ہیں، مگر یہ ایک ایسا نور آ رہا
کہ وہی جملہ ہے جو صحیح بخاری میں رسول اللہ کے بارے میں ہے، مگر ایک فرق کے ساتھ۔ رسول اللہ کے بارے میں جملہ ہے ان کی ولادت کے بعد، آقا حسین کے بارے میں جملہ ہے ان کی ولادت سے بھی پہلے۔ 6 مہینے کا پہلا دن آیا، ایسا نور ظاہر ہو گیا کہ ہمیں اب اپنے گھر میں چراغ جلانے، لائٹ جلانے، روشنی کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ رات کے اندھیرے میں اس نور سے ہر چیز ہم کو نظر آتی تھی اور ہم دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ پورا 1 مہینہ اس طرح گزرا، اور پھر 3 شعبان سر 4 ہجری آ گئی۔ پیغمبر ایک ضروری کام سے، اب یہاں پہ روایت بڑی ایک عجیب انداز سے ٹویسٹ لیتی۔ اہل بیت اطہار کے یہاں آپ کو ملے گا کہ جب ولادت کا وقت آتا تو کچھ خواتین آ جاتی ہیں ماں کی مدد کو۔ جناب حوا ہوتی ہیں، جناب سارہ ہوتی ہیں، جناب آسیہ ہوتی ہیں، جناب مریم ہوتی ہیں۔ پھر بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت موسیٰ کی ماں ہوتی ہیں، بعض میں ہے کہ حضرت موسیٰ کی بہن ہوتی ہیں۔ یہ آپ کو ملے گا خود پیغمبر کی ولادت کے موقع پر بھی یہی منظر تھا۔ حضرت آمنہ کے گھر میں خود مولا کی ولادت کے موقع پر یہی منظر تھا۔ خانہ کعبہ کے اندر فاطمہ بنت اسد کے سامنے خود شہزادی کونین کی ولادت، اور باقی بھی پھر ملتا ہے سوائے آقا حسین کی۔ آقا حسین کی ولادت کے موقع پہ یہ نہیں۔ پیغمبر فرما گئے کہ بیٹی میں جا رہا ہوں، جب میں آؤں گا، اب وہ روایت میں نہیں پڑھ رہا ہوں، لمبی روایت ہو جائے گی۔ خلاصہ یہ کہ ام ایمن کہتی کہ اللہ کے رسول گئے، کہنے لگے کہ بیٹی فاطمہ، آج کی رات کے بیٹا دنیا میں آنے والا۔ اب آپ ذرا ترتیب دیکھیے، لباس بہت ہی معمولی پہنوا دیا گیا، غذا دنیا کے غذا بن کر دی گئی، باتیں دنیاوی بات چیت بن کر دی گئی، گھر مکان موومنٹ کی جگہ مسلح عبادت ہے اور اسی میں زندگی گزر رہی ہے۔ پھر مصائب و گریہ آتا، اور اس کے بعد پھر یہ نور آتا۔ تو اب اس کے اندر ایک پیغام بھی آ رہا ہے ہمارے لیے، وہ یہ کہ اہم ترین عبادتوں میں سے ایک ہے آقا حسین پہ گریہ کرنا۔ لیکن جو صحیح گریہ ہے، ہر گریہ قبول ہے، لیکن جو صحیح معنوں میں گریہ ہے، جو خود آقا کو یا اللہ کو چاہیے، وہ جس میں مومن کا لباس بھی پاک و پاکیزہ ہو، مومن کی غذا بھی پاک و پاکیزہ ہو، مومن کی بات چیت بھی پاک و پاکیزہ ہو، مومن نمازی بھی ہو۔ پھر جو گریہ کرے گا تو ایسا نور اس کو ملے گا جو دنیا بھی روشن کرے گا، قبر بھی روشن کرے گا، قیامت بھی روشن کرے گا، پل صراط کو بھی روشن کرے گا۔ 5ویں مہینے جب آقا حسین کا مصائب شروع ہوئے، اس سے پہلے کے 4 مرحلے بھی ذہن میں رکھیے۔ یہ نہیں ہے کہ حرام کھا رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ عبادتیں قضا کر رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ اللہ کی عبادت کا مذاق اڑانے کی منزل پہ آ گئے ہیں، یہ نہیں ہے کہ برانڈڈ کپڑے جس کے اندر عورت چھپی ہوئی کم ہو، کھلی ہوئی زیادہ ہو، اور پھر بھی گریہ فائدہ پہنچائے گا۔ لیکن صحیح معنوں میں جو گریہ ہے نا، اس کا ایک طریقہ بتایا کہ یہ ساری چیزیں پاک و پاکیزہ ہو تو یہ گریہ تمہارے دنیا اور آخرت میں کام آنے والا ہے۔ اب آتی ہے وہ تاریخ، اگرچہ صرف ایک لفظ ایسا ہے اس روایت کا جسے میں سمجھانا چاہ رہا تھا۔ اب آتی ہے وہ تاریخ، کون سی؟ 2 شعبان ختم ہوئی اور 3 شعبان کی رات آ گئی۔ اس رات کو خود ام ایمن ہی کی روایت چل رہی ہے، وہی ایک روایت کہا جب 6 مہینے پورے ہو گئے، 6 مہینے کا آخری دن تھا، 7واں مہینہ شروع نہیں ہوا، 6 کا آخری دن، تو اس وقت شہزادی کے حجرے میں جناب ام سلمہ بھی آئی ہوئی تھی، اور اس وقت جناب صفیہ بھی آئی ہوئی تھی، رسول خدا کی پھوپھی، بہت اہم پھوپھی ہیں، لیکن خیر میں تو ذرا زیادہ تفصیل میں چلا گیا، جلدی سے سمیٹوں۔ اور ہم لوگ گھر میں تھے، پھر رات آئی، ہم نے کھانا کھایا، نماز پڑھی جو ظہر ہے، پھر جو رات کی ہے، پھر سو گئے۔ نماز شب کے لیے آدھی رات کے بعد اٹھنے کا حکم ہے، سو گئے۔ آدھی رات کے بعد پھر تینوں بیدار ہوئے، بلکہ 4، شہزادی بھی بیدار ہوئی، جناب صفیہ رسول کی پھوپھی، جناب ام سلمہ رسول کی بیوی، ام ایمن تو ہیں خیر۔ ہم لوگوں نے وضو کیا، جو روایت میں نے پڑھی ہے اس میں ایک لفظ آیا کہ ہم لوگوں نے وضو کیا، شہزادی بھی ہمارے ساتھ سوئی تھی، بلکہ اکثر علماء کہتے ہیں کہ نماز شب کے لیے بہتر ہے کہ کچھ دیر نیند لو پھر اٹھو، تمہارے جسم کا بھی تم پر حق۔ خیر اٹھے ہم لوگوں نے وضو کیا، مصلی پہ بیٹھے، نماز شروع کی، شہزادی نے تجدید وضو کیا اور نماز شروع کی، تجدید وضو۔ آقا حسن کے حوالے سے ایک جملہ آتا
لیکن آقا حسن والے جو جملہ ہے، میں توہین نہیں کر رہا ہوں، آقا حسن والا جو جملہ ہے نا، وہ ایک عام عورت کے لیے بھی مرحلہ پیش آ سکتا. آقا حسین کے لیے لفظ تشدید وضو، کیا اس میں کیا یہ لفظ آقا حسن کے لیے ایک جملہ بعض کتابوں میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، وقت میرے ہاتھ سے پھسل کے نکل رہا. آقا حسن کے لیے جملہ یہ ہے کہ آقا حسن کی ولادت روزے کے عالم میں ہوئی تھی. 15واں روزہ تھا، 15 رمضان تھی، شہزادی روزے سے تھی، روزے کے عالم میں آقا حسن اس دنیا میں تشریف لائے تھے. شہزادی کا روزہ بھی برقرار رہا اور پھر شہزادی نے اسی حالت میں نماز بھی پڑھی. ویسے عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کی ڈیلیوری کے بعد عورت جو ہے وہ کچھ عرصے کے لیے جو ہے وہ نجس ہو جاتی ہے، تو اگر روزہ ہے تو ٹوٹ گیا اور نمازیں ہیں تو ساقط ہو گئیں، تفصیلی مسئلہ نہیں. لیکن ایک عام عورت کے لیے بھی یہ امکان ہے شریعت کے اندر کہ وہ روزے کے عالم میں اس کی ڈیلیوری ہو، نجاست وہ نہ دیکھے تو اس کا روزہ بھی چلے گا، اس کی نماز بھی. لیکن آقا حسین کے لیے لفظ ہے تشدید وضو. یہ وہ لفظ ہے جو آپ مولا اور رسول کے حوالے سے غسل میں سنتے ہیں، وہ شہزادی کے لیے وضو میں آئے. تجدید وضو کسے کہتے ہیں؟ تجدید وضو اور وضو دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے آپ کا وضو ٹوٹ گیا اور آپ وضو کریں، سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، سب کا اتفاق، آپ وضو کریں. اور ایک ہے کہ آپ کا وضو ہو اور پھر آپ ایک اور وضو کریں، نور علی نور حدیث ہے نا، وضو پر وضو کرنا تجدید وضو ہے. پرانا وضو ٹوٹا نہیں ہے، وہ ہے، پھر بھی آپ ثواب کے لیے دوسرا وضو کر رہے ہیں. یہ غسل میں نہیں چلتا، یاد رکھیے، الگ مسئلہ. شہزادی بھی سب کے ساتھ سوئیں، لیکن جناب ام سلمہ اور صفیہ نیند سے اٹھی تو انہوں نے وضو کیا، کیونکہ مغرب کی نماز کا وضو ٹوٹ گیا تھا سونے سے. شہزادی بھی سوئیں، لیکن شہزادی سوئیں، اس کے باوجود شہزادی کا وضو نہیں ٹوٹا، وضو باقی تھا. شہزادی نے تجدید وضو کیا ہے. یہ وہ آیت تطہیر والے ہیں کہ پیغمبر نے کہا میں اور علی مسجد میں اس حالت میں بھی آ سکتے ہیں جب عام لوگوں پہ غسل واجب ہوتا ہے. فاطمہ نے بتایا جس سے تمہارا وضو ٹوٹ جاتا ہے ان سے ہمارا وضو نہیں ٹوٹا کرتا ہے. پھر شہزادی مصلی پہ جا کے بیٹھی اور ابھی نماز پڑھ رہی ہیں کہ اچانک دروازہ کھلا حجرہ فاطمہ کا، اور ایک ایسی خوبصورت عورت اس حجرے میں داخل ہوئی کہ جتنا بھی آپ کسی کی خوبصورتی کا ذکر کریں یہ اس سے کم ہے. اور وہ آنے کے بعد ایک مرتبہ پورا حجرہ نور سے بھر گیا، اور آنے کے بعد کہتی ہے السلام علیک یا بنت خاتم الانبیاء، اے آخری نبی کی بیٹی آپ کو ہمارا سلام ہو، آپ کو سلام ہو. السلام علیک یا سیدۃ النساء، اے تمام عورتوں کی سردار آپ کو سلام ہو. انا لعبۃ حور من حوراء الجنہ، مجھے اللہ نے جنت سے بھیجا ہے، میں جنت کی ایک خاص حور ہوں جو اس وقت آپ کے پاس آئی ہوں تاکہ حسین کی دنیا میں آنے میں آپ کی مدد کروں. سارہ نہیں آئیں، آسیہ نہیں آئیں، مریم نہیں آئیں، جناب حوا نہیں آئیں، ایک خاص حور جو اللہ نے پہلے دن سے بنائی ہے وہ آتی ہیں. جناب صفیہ، جناب ام سلمہ اس کو دیکھ کے گھبرا گئی، نور کی چادر گری، جب چادر ہٹی تو اس کے بعد آقا حسین نظر آئے. یہاں بھی ایک فرق آپ کو ملے گا، ہر امام نے پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا ہے، سجدہ سجدہ ہر امام کی نشانی ہے، پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا ہے. اور یہ جملہ کہا ہے جو آقا نے کہا، مگر ایک فرق کے ساتھ. آقا نے اس جملے میں ایک ایسا لفظ بڑھا دیا جو نہ مولا کے حوالے سے ملتا ہے، نہ آقا حسن کے حوالے سے ملتا ہے، نہ بعد کے اماموں کے حوالے سے. ابھی آپ اگلے ہی ہفتے امام زمانہ کی ولادت کی روایت سنیں گے، نرجس خاتون کے سامنے سجدہ کر رہے تھے، وہاں بھی یہ جملہ نہیں ملتا ہے. صرف آقا حسین کی ولادت کی خصوصیت ہے. وہ کیا جملہ ہے؟ پہلا جملہ تو وہی سجدے کے عالم میں ہے اور کہہ رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے بارے میں. واشہد ان جدی محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں میرا نانا محمد اللہ کا رسول ہے. واشہد ان ابی و اخی اولیاء اللہ، میں گواہی دیتا ہوں میرا بابا علی مرتضیٰ بھی اور میرا بھائی حسن مجتبیٰ بھی ولی خدا ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں واشہد ان امی سیدۃ النساء، یہ کسی معصوم نے ولادت کے موقع پہ نہیں کہا، یہ آقا حسین نے کہا. میں گواہی دیتا ہوں کہ میری ماں کائنات کی تمام عورتوں کی سردار ہے. فاطمہ کی سرداری کی گواہی تمام معصومین میں سے صرف آقا حسن نے دی ہے، پیدا ہوتے ہی دی ہے. اور روایت یہ ہے کہ اس کے بعد یہ شہزادہ آقا لوبا نے اٹھا کے شہزادی فاطمہ کی گود میں دیا. بہت دلچسپ باتیں اس کے بعد کی ہیں، چھوڑ رہا ہوں اس لیے کہ مجھے کچھ میسج بھی آپ تک پہنچانا ہے. حسین دنیا میں آ گئے. دنیا میں حسین کے آتے ہی اگلے دن پوری مسجد نبوی میں ایک تہلکہ مچ گیا. کیوں؟ لوگوں کو ایک دوسرے سے باتیں کرتے آپ سنیں گے آج کیا ہو گیا، ایسا لگ رہا ہے رسول خدا بھول گئے.
رسول خدا کے بھول کے حوالے سے کئی روایتیں عالم اسلام میں ہیں. بھول کیوں گئے کہ رسول خدا نے ظہر کی نماز پڑھائی ہمیشہ 2 رکعت تھی، آج 4 رکعت پڑھا دی. آگے ایک ظالم شرابی حکمران کے بارے میں آپ سنیں گے، فجر کی نماز 2 کی 4 پڑھائی. لیکن آج مسجد میں عصر کی نماز ہوئی، لوگوں نے پھر ایک دوسرے کو دیکھا یہ کیا ہو گیا، یہ 2 رکعت کے بدلے رسول نے 4 رکعت نماز پڑھا دی. مغرب کی نماز 2 کے بدلے 3 پڑھا دی. بھئی ذرا سا بھی طریقے سے ہٹ کے عبادت ہو تو لوگ ذرا سے چونک جاتے ہیں. اب مثلا اگر نماز مغرب میں انا انزلنا کے سورے کے بدلے میں پہلی رکعت میں قل هو اللہ پڑھوں تو مجمع چونک جائے گا. مولانا بھول گئے ہوں گے، قل هو اللہ تو دوسری میں ہوتا، یہ اپنی طرف سے بنایا ہوا مسئلہ ہے نا. لیکن جب عشاء کی نماز ہوئی تو پیغمبر نے ایک جملہ کہا. کیا جملہ تھا؟ اس سے پہلے اسلام میں ہر نماز 2 رکعت تھی. لوگ کہتے ہیں نا کہ سفر میں نمازیں آدھی کیوں ہو جاتی ہیں، سوال الٹا ہے. اسلام میں ساری نمازیں آدھی آئی تھی، پھر بڑھی ہیں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی. اور جب لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ آج کیا ہو رہا، پیغمبر نے کہا میرے حسین کی دنیا میں آنے کے خوشی میں اللہ نے نمازوں میں اضافہ کر دیا ہے. پہلے 10 رکعت تھی تو 70 رکعت تھی. یہ نماز جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک قسم کا گفٹ ہے. حسین دنیا میں آیا نا، ہمیں اللہ سے کچھ لینا ہے. اللہ نے کہا نماز سے بڑی کوئی عبادت ہی نہیں ہے. کیا کہنا اس حسین کا، حسین کے بابا کے لیے کہا جاتا ہے. کیا کہنا اس علی مرتضیٰ کا، پیدا بھی ہوئے اللہ کے گھر میں، دنیا سے گئے بھی اللہ کے گھر سے. تو کیا کہنا اس حسین کا، دنیا میں آیا تو نمازوں کو بڑھا گیا، دنیا سے گیا تو نمازوں کو بچا گیا ہے. یہ پہلے ہی دن گفٹ ملا ہے اللہ کی طرف سے آپ کو. جو ذرا سے بھی اس کے اندر کوئی کمی کرے وہ ایسا ہے جیسے آپ کسی کا گفٹ اٹھا کے اس کے منہ پہ پھینک دے. خدا بندہ نہیں چاہیے ہمیں یہ گفٹ، اپنا گفٹ خود لے جا. یہاں پر پھر میں ایک بہت مختصر بات کرتا ہوں، اس لیے کہ وقت میرے ہاتھ سے آقا حسین کے بیان میں گزر گیا. پہلا تو یہ واقعہ ہوا لوگوں کے لیے، 10 کے بدلے آج 70 رکعت نماز ہو گئی. اور پھر اس دوران 3 دن مسلسل 3 واقعات پیش آئے. 3 دن ہمارے یہاں ایک ہی واقعہ مشہور ہے، میں پڑھ بھی نہیں رہا ہوں، اتنا مشہور ہے کہ لوگ کہیں گے مولانا اس کے لیے تو ہم 40 ٹیمپریچر ہیٹ ویو کے اندر ورکنگ ڈے کے اندر اپنے بچوں کو لے کے نہیں آئے تھے العصر میں، تو پڑھ نہیں رہا ہوں، اشارہ کافی. کون سا مشہور واقعہ؟ بھئی 7 دن تک جبرائیل کو حکم ملا ہے کہ آسمان سے 70,000 فرشتوں کو لے کے پیغمبر کے پاس جاؤ اور حسین کی مبارکباد دو. مگر ہر دفعہ الگ الگ. 70,000 فرشتے آج کے الگ ہیں، کل الگ ہے، پر فرشتوں کے اوپر بھی وہاں آسمان کے اوپر بھی جو ہے وہ خوشی کی محفل سجی ہوئی ہے. ہر ایک کا دل چاہتا ہے کہ جائے اور جا کے رسول کو مبارکباد بھی دے، حسین کی زیارت بھی کرے. چنانچہ جبرائیل کی ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ ہر مرتبہ 70,000 فرشتوں کو لے کے جاؤ، 7 دن تک متواتر. اور اس دوران 3 دفعہ ایسا ہوا کہ جب جبرائیل آ رہے تھے تو راستے میں مختلف علاقوں میں جبرائیل کو 3 ایسے فرشتے ملے جن پر اللہ کی طرف سے ایک قسم کا عذاب تو نہیں کہوں گا، سرزنش، ڈانٹ ڈپٹ، تنبیہ. 3 فرشتے، فطرس، دردائیل، سلسائیل. پہلے دن جبرائیل آ رہے ہیں، راستے میں فطرس ملے، ایک جزیرے میں پڑے ہیں. فرشتوں پر جب اللہ کی طرف سے وارننگ آتی ہے تو ان کے پروں کو توڑ دیا جاتا یا چھین لیا جاتا. اب وہ فرشتہ جو ہے وہ اڑنے کے قابل نہیں ہوتا ہے، پڑا ہوا ہے زمین پر. فطرس ہر ایک کو معلوم. اگلے دن جب جبرائیل آ رہے تھے، فرشتے تو ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں نا، کہا خوشی کے عالم میں جا رہے ہیں، نعرے لگاتے ہوئے جا رہے ہیں. آپ حضرات جلوس میں نعرے لگاتے ہیں، فرشتے آسمان سے نعرے لگاتے ہوئے اتر رہے ہیں. دردائیل نے کہا جبرائیل یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو روایت معلوم ہے، میں جملے نہیں دہرا رہا ہوں کہ میں جا رہا ہوں وہاں، وہ آخری نبی کے گھر میں وہ بیٹا پیدا ہوا. تیسرے دن آئے تو سلسائیل ملے. 3 فرشتے، تینوں پہ عذاب آیا ہوا. یہ لفظ عذاب فرشتوں کے لیے صحیح نہیں ہے، لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے اس لیے یہ لفظ کو برداشت کر لیجیے. تینوں کے بالوں پر، یعنی جو پر تھے نا وہ اللہ چھین چکا، زمین پہ پڑے ہوئے. اور تینوں کو جبرائیل نے وہ پیغام دیا جو آپ فطرس کے حوالے سے سن سکیں. اب ہوا کیا کہ پہلے دن فطرس نے کہا مجھے اٹھا کے لے جاؤ. چنانچہ فطرس کو جبرائیل لے کے رسول کے پاس گئے، کہا کہ یہ بھی مبارکباد دینے آنا چاہتا. اور فطرس نے کہا کہ یا رسول اللہ اس بچے کے صدقے میں میری یہ غلطی اللہ سے معاف کرا دیجیے. پیغمبر نے کہا کہ جبرائیل اس کو حسین کے جسم سے مس کرو. آپ نے سنا. دوسرے دن کیا ہوا کہ دردائیل آیا.
اس نے بھی دیکھا جبرائیل اتر رہے ہیں، جزیرے میں پڑا تھا، مجھے لے جاؤ، لے گئے۔ یا رسول اللہ آج یہ فرشتہ جو ہے وہ یہ درخواست لے کے آیا۔ رسول نے کہا اسے حسین کے گہوارے سے مس کر دو۔ گہوارے سے مس کی، فوراً اس کے اوپر وغیرہ آ گئے۔ تیسرے دن سلسائیل، یہ 3 الگ الگ فرشتے ہیں، 3 الگ الگ واقعات۔ وہ آ رہا، اس نے دیکھا جبرائیل آ رہے ہیں۔ اچھا، اس کے اوپر عذاب خدا کچھ زیادہ ہی آیا تھا، وہ اپنی جگہ سے ہلنے کے قابل بھی نہیں تھا۔ تو کہا کہ جبرائیل ذرا سا بھی کوئی مجھے ٹچ کرتا ہے تو بڑی شدید تکلیف ہوتی ہے، تم جا کے خالی میری درخواست پہنچا دو۔ تیسرے دن جبرائیل پھر گئے، کہا یا رسول اللہ، اور راستے میں سلسائی ملا تھا، اس نے یہ کہا تھا۔ پیغمبر نے حسین کو اپنے ہاتھ میں اٹھایا، کہا خدا بندہ اس حسین کا واسطہ اس پر سے اپنے عذاب کو برطرف کر لے، اور معلوم ہوا عذاب برطرف ہوا اور سلسائل اڑتا ہوا یہاں پہ آ گیا۔ اب یہ 3 الگ الگ واقعات، تینوں کے اندر آقا حسین کی ولادت کے پہلے 3 دن تک اللہ کی خاص رحمت نازل ہوئی ہے۔ آپ بھی اس کو دعا کا بہترین موقع سمجھیے، مگر ایک پیغام بھی ملا، اور پیغام یہ ملا کہ دشمنان اہل بیت کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے نا، وہ ہر چیز پہ اعتراض کرتے ہیں، تو ایسا جواب دو کہ ان کو اعتراض کا موقع نہ ملے۔ جیسے اس وقت وہاں بھی ایک طرز فکر ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ رسول اللہ سے دعا مانگنا صحیح، مگر جب تک وہ زندہ تھے۔ اب تو مر گئے ہیں نا، تو مرے ہوئے سے نہیں، وہ قرآن سورہ نساء میں کہا ٹھیک کہا، جب زندہ ہو، مرے ہوئے سے نہیں۔ تو اب یہ جو تم زری کو جا کے چومتے ہو نا، یہ تو مرا ہوا رسول ہے، اس میں اور ہندوؤں کے بتوں میں کیا فرق ہے؟ یہ تو آپ پاکستان ٹیلی ویژن میں جملہ سنتے ہیں نا، کیا فرق ہے بھائی؟ اتنا فرق ہے کہ ہندوؤں کے بت جو ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں، یہ اللہ کا رسول لیٹا ہوا ہے۔ ایک کھڑا بت ہے، ایک لیٹا بت ہے، بہت مشہور جملہ۔ اور اس کے بعد کچھ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، وہ جو ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی، آج بھی آپ مدینے میں جائیں گے، ہر ایک گنبد میں ایک روشن دان بنا ہے۔ ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ کے بعد جب مدینے میں بارش نہیں ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو رسول نہیں ہے، تو بارش رک گئی۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ پیغمبر کی قبر کی بڑی برکت ہے، یہاں سے ذرا سا چھت کو ہٹا دو، کھلے آسمان کے نیچے اگر یہ قبر آ جائے گی تو رحمت نازل ہوگی۔ تو تیسرا گروہ وہابیوں کا یہ کہتا کہ جی قبر کی بھی برکت ہے، لیکن قبر کی حد تک، آپ کراچی میں یا میلبرن میں بیٹھ کے دعا نہیں مانگ سکتے۔ اب یہاں تینوں کے جواب آ گئے۔ کہا پطرس کو کہا گیا کہ جسم کو مس کرو تاکہ پتہ چلے حسین کے جسم سے مس ہونا دعائیں قبول کراتا ہے۔ دوسرے سے کہا گیا کہ گہوارے سے مس کرو تاکہ پتہ چلے کہ زری سے، علم سے، تابوت سے مس ہونا وہ دعاؤں کو قبول کراتا ہے۔ تیسرے کے بارے میں کہا گیا وہ سینکڑوں میل دور ہے، یہیں کھڑے کھڑے حسین کا واسطہ دو تو اس کی حاجت پوری ہوگی اور دور ہو جائے گا۔ یعنی حسین کے قریب جاؤ تب بھی تمہاری حاجت پوری، حسین کی زری تھامو تب بھی تمہاری حاجت پوری، حسین کا نام لے کے میلبرن میں دعا مانگو تب بھی تمہاری حاجت پوری۔ اور آپ کو نہیں معلوم کہ میں کتنی بڑی بات آپ کو کہہ گیا۔ اگر خالی گہوارے سے مس کرا دیتے تب بھی بات نہیں بنتی۔ معلوم ہے کیا کہتے دشمنان اہل بیت؟ جو خیبر کے لیے کہا، آپ نے نہیں سنا ہوگا، میں نے سنا۔ خیبر کے لیے کیا کہا گیا کہ علی علم لے کے گئے اور انہوں نے خیبر فتح کی، تو وہ علی کا کمال نہیں ہے، علم کا کمال ہے۔ اچھا علم کا کیا کمال؟ کہا وہ علم بناتا حضرت عائشہ کی اوڑھنی یا چادر سے، تو وہ علی کا کمال نہیں تھا، وہ چادر کا کمال تھا کہ چونکہ وہ چادر لے کے علی گئے تھے اس لیے وہ جیت گئے۔ یہاں بھی کہہ دیتے حسین کا کمال نہیں ہے، گہوارے کا کمال تھا، فلاں صحابی نے درخت بویا تھا نا تو ان کے ہاتھوں کی برکت سے وہ درخت کی لکڑی اتنی برکت ہو گئی، اصل کمال ان کا ہے۔ پیغمبر نے کہا ہر طرف سے راستہ بند کروں گا، کہیں سے کہنے کو کچھ نہ ہو۔ مگر دیکھیں بہت دلچسپ واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے صافی کا، ٹائم نہیں، مگر ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، اب یہ ٹائم نہیں ہے اس لیے صافی کا واقعہ چھوڑ دیتا ہوں۔ گرچہ بظاہر یہ میری اس سال کی آخری تقریر ہے العصر کے اندر، بظاہر اگلی تقریر سے تو حجت الاسلام مولانا شاہ نواز میندوی صاحب آ جائیں گے، مگر اب سنیے، حسین فرشتوں کی خطائیں بھی معاف ہو رہی ہیں، عام گناہگار بھی معاف کیے جا رہے ہیں، آج بھی کربلا میں بے شمار آپ کو معجزات نظر آئیں گے، کیونکہ حسین اللہ کا وعدہ ہے کہ اے حسین تو نے اپنی جان میرے نام پہ دی،
امامت تیری ذریت میں ہوگی، شفاعت تیری تربت میں ہوگی، دعا تیرے قبے کے نیچے قبول ہوگی، یہ اللہ کا وعدہ۔ حسین مشکل کشا